السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید واسق ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دستور پاکستان 1962 اور دستور پاکستان 1973، یہ دو ٹاپک جو ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جو سمارٹ سلیبس ہے سیشن 2020-21 کے لیے، اس میں 1973 کا آئین شامل ہے اور باب 4 میں سے یہی ایک اہم سوال ہے جو موسٹلی پوچھا جاتا ہے اور اس بار بھی آنے کے چانسز ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ ویڈیو شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے اور آپ آسانی سے زیادہ سے زیادہ مارکس اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بہت اہم سوال جو ہے 73 کا آئین ہے، اور 62 کا جو آئین ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اس میں سے بھی شارٹ سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور جو تاریخ ہیں وہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے MCQs کے حوالے سے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے دستور پاکستان 1962۔ 1962 کا جو آئین تھا اس وقت 56 کا جو پہلے دستور پاس ہوا تھا، اس کے بعد ملک میں سیاسی انتشار جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ سیاسی انتشار زیادہ ہونے کے باعث پھر جنرل ایوب خان نے جو 1956 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا، پھر اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جو پہلے دستور 1956 میں بنا تھا، جس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا پریویس ویڈیو کے اندر، تو اس میں اس دستور کے بعد جو ہے ملک میں سیاسی انتشار بہت زیادہ تھا۔ اب سیاسی انتشار زیادہ ہونے کی وجہ سے ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ جنرل ایوب خان نے جو ہے سنبھالی اور اس آئین کو اکتوبر 1958 کو منسوخ کیا۔ کب کیا ہے؟ اکتوبر 1958 کو ملک میں وہ آئین منسوخ کر کے مارشل لا لگایا ہے۔ یہ ڈیٹ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، MCQs وغیرہ میں آ سکتی ہے۔ اور اس نے پھر اس کے بعد نیا جو آئین تھا اس کو تیار کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کر دیا، اور کمیشن نے مسودہ تیار کیا۔ مسودہ کہتے ہیں وہ مجموعہ جو آئین کا ہوتا ہے سارا، وہ تیار کیا، اور اس کا پھر تمام تر اختیارات اس آئین کے مطابق جو ہے، جو مسودہ تیار کر رہے تھے 62 کے آئین کے لیے، اس کے مطابق تمام تر اختیارات جو ہیں وہ صدر کو دے دیے گئے۔ تمام اختیارات کا جو سرچشمہ ہے وہ صدر کو انہوں نے بنایا گیا 62 کے آئین کے مطابق۔ اور پھر یہ 8 جون 1962 کو جو ہے نیا دستور لاگو کیا گیا۔ منسوخ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، اور پھر یہ جو ہے 8 جون 1962 کو یہ دستور جو ہے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس کے مطابق جو اسلامی دفعات تھیں وہ کیا تھی، جس طرح ہم نے 56 کے آئین میں بھی ڈسکس کیا تھا، اب 62 کے آئین میں بھی وہ ہے، اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہوئی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، کہ قرارداد مقاصد کو بھی 62 کے دستور کے ابتدائیے میں شامل کیا گیا، کیونکہ قرارداد مقاصد ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اس میں تمام آئین کا دباچہ اس میں تیار کیا گیا تھا۔ تو 62 کا جو آئین ہے اس میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ بنایا گیا، اور جس کے مطابق تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ وہی جو ذات ہے وہی اعلیٰ ہے، سپیریئر ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے قرآن پاک میں، اس کے مطابق جو حکمران ہوگا اس حکم کو امانت سمجھ کے ملک میں قانون جو ہے لاگو کرے گا۔ پھر دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے ملک کا نام۔ 1962 کے آئین کے مطابق، دستور کے مطابق، ملک کا نام جو ہے وہ جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا، ٹھیک ہے؟ 62 کے آئین میں جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا، اور پھر 73 کے آئین میں اس میں ترمیم کی گئی تھی، اور ایک ترمیم کے ذریعے اس کا نام پھر جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس 62 کے آئین میں اسلامی قوانین۔ کوئی ایسا قانون لاگو نہیں کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کو نفی کرتا ہو۔ تمام موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالا جائے گا۔ جتنے بھی قانون ہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے تو ان کو لازماً جو ہے اسلام کی تعلیمات، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہی تعلیمات اپلائی کر کے، لاگو کر کے ہم اسلامی قانون جو ہیں وہ بنائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے صدر مملکت، کہ 62 کے دستور کے مطابق ملک کا سربراہ جو ہے صدر مسلمان ہونا لازمی ہے۔ صدر مملکت اس کے اندر کیا ہے کہ ملک کا جو سربراہ ہوگا وہ صدر، وہ مسلمان ہونا لازمی ہے۔ پھر نیکسٹ 5واں پوائنٹ آ جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم، کہ ملک کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، جس میں اسلامیات کی تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا جائے گا تاکہ وہ اسلام کے بارے میں آشنا ہو سکیں، جان سکیں۔ نیکسٹ چھٹا ہمارے پاس پوائنٹ ہے اسلامی ادارے، کہ ملک کے اندر کیونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی قانون ہے، تمام تر اختیارات یا جو صدر استعمال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی مقدس امانت سمجھ کے استعمال کرے گا، اور اسلامی ادارے قائم ہونے چاہئیں جس میں حکومت زکوٰۃ کا محکمہ، اوقاف کا اور مساجد کی تنظیم کے لیے ادارے قائم کرے گی۔ اسلامی ادارے آپ کے پاس زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم کے لیے ادارے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس جس میں اسلامی مشاورتی کونسل آ جاتا ہے۔ یہ شارٹ سوال بھی ہے ایکسرسائز کا اور بہت اہم پوائنٹ بھی ہے۔ اسلامی مشاورتی کونسل کیا ہے کہ اسلامی جو ہم کہتے ہیں نا مشورہ کیا جائے، تمام تجویز لی جائے، اس میں اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی جائے جو مرکز اور صوبائی حکومتوں کو مسلمان پاکستان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے سلسلے میں اقدامات تجویز کرے، کہ ایک ایسی مشاورتی کونسل یا جس میں ہم مشورہ کرتے ہیں کہ ایسی مشاورتی کونسل بنائی جائے جو مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی مسلمانوں کی زندگی کے بہتری کے لیے، اسلام کے مطابق زندگیاں ڈالنے کے لیے بہتر تجویز جو ہے وہ عمل۔ پھر ہمارے پاس 62 کے آئین میں آخری جو ہے ادارہ تحقیقات اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کا کام کیا ہے کہ تمام جو اسلامی حکمات ہیں، اسلامی علم ہے، اس کو ریسرچ، اس کی تحقیق کر کے صحیح معنوں میں عوام تک پہنچائے۔ اس میں حکومت ادارہ تحقیقات اسلامی قائم کرے گی جو اسلامی حکام کے بارے میں اپنی رائے دے گا، کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کو جاننے والے لوگ ہوں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی رائے دیں گے۔ پھر جو اس طرح سلیبس میں 20 اور 21 سیشن جو چل رہا ہے اس میں بہت ہی اہم ہے، اور ہر سال آپ یہ سمجھیں کہ بہت اہم ٹاپک ہے دستور پاکستان 1973، اور بہت عام ملک کے اندر اس 1973 کے آئین میں بہت زیادہ چینجز لائی گئیں اور ملک کے مفاد کے لیے تمام جو مسودہ تھا، مسودہ وہ تیار کیا گیا۔ تو دستور پاکستان 1973 بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ نے جو ہے ذہن نشین کرنا ہے۔ پھر 62 کے آئین کے بعد جو ملک کے صدر تھے ایوب خان، انہوں نے ان کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز ہو گیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عوامی تحریک میں یہ بات شامل تھی کہ ملک میں مارشل لا کو ختم کر کے جمہوری جو حکومتیں ہیں ان کو لایا جائے۔ تو صدر ایوب خان نے اپنے خلاف جو عوامی تحریک تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر 25 مارچ 1969 کو 1969 کو استعفیٰ دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور ڈیٹ بھی یہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو MCQs میں یہ ہیلپ دے سکے۔ تو 1973 کا جو آئین بنایا گیا تھا، اس کے بیہائنڈ دا سین جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں صدر ایوب خان نے اپنے خلاف جو تحریک، عوامی تحریک تھی، وہ 25 مارچ 1969 کو انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا، اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لگا کر آئین کو منسوخ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان نے، کیونکہ پہلے صدر ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا تھا، پھر اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان آئے، انہوں نے پہلے آئین کو منسوخ کیا، نئے آئین کے مسودے کے لیے احکام جاری کیے، اور انہوں نے پھر ملک میں مارشل لگا دیے۔ پھر جنرل محمد یحییٰ خان جو تھے انہوں نے دسمبر 1977 میں اسمبلی کے انتخابات کروائے۔ کب انتخابات کروائے تھے؟ 1977 میں، اور انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اب پاکستان کے دو حصے تھے آپ جانتے ہیں، جس میں مشرقی پاکستان اور جو اب موجودہ بنگلہ دیش ہے، اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے۔ تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان جو ہیں انہوں نے انتخابات جیتے، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کی۔ اب بدقسمتی سے جو اقتدار تھا ہمارا، اس کی منتقلی کا کوئی سمجھوتا طے نہ پا سکا، جس میں ہندوستان کی مداخلت، بیرون ممالک جو ہیں اینٹی پاکستان لوگ، ان کی مداخلت کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ ایک MCQs بہت اہم ہے، موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے کب الگ ہوا، مشرقی پاکستان کب الگ ہوا؟ تو یہ 16 دسمبر 1971 کو الگ ہوا، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، بہت اہم ہے۔ تو اب اس ٹاپک میں کیا جو آپ نے بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھنا ہے، ایک یہ رکھنا ہے کہ
جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا تھا، پھر جنرل یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لگا کے پہلا آئین منسوخ کر دیا، پھر 1970 میں انتخابات کروائے جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیتے، اور اقتدار کو جو ہے منتقلی کا کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا، جس وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے 16 دسمبر 1971 کو الگ ہو گیا، اور پھر 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کر لی تھی، اور اس لیے فوجی حکومت جو تھی انہوں نے تمام اختیارات جمہوری حکومت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو ان کے حوالے کر دیا تھا، جس نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری حکومت جو ہے عارضی حکومت انہوں نے ملک میں پھر عارضی جو ہے آئین لاگو کیا، عبوری آئین لاگو کیا، اور اس دوران آئین کا مسودہ تیار کیا، اور جو اپریل 1973 کو اسمبلی میں منظور ہوا، جو پیش کیا گیا اپریل 1973 کو اسمبلی میں، اور جسے 14 اگست 1973 کو پھر ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ آپ سے اگر ایم سی کیوز میں آئے کہ 1973 کا آئین ملک میں کب نافذ ہوا، تو آپ نے یہ ڈیٹ ذہن میں رکھنی ہے، 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہوا، اور جس کے مطابق اسلامی دساتیر یہ تھی، اور اس میں کافی جو چیزیں تھیں نئی شامل کی گئیں، اس میں 3 جو ہیں ایکسرسائز کے شارٹ سوال بھی شامل ہیں، آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ 1973 کا جو دستور ہے اس میں اسلامی دفعات کا نمایاں جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، جس طرح ایک قرارداد مقاصد میں 1956 کے 62 کے آئین میں شامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہونی چاہیے، اب 73 کے آئین میں بھی یہ چیز شامل تھی۔ 73 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق کل کائنات کا حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اور اقتدار اعلیٰ اسی کی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے اور اس کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمام تر جو بھی ملک کے اندر آئین لاگو ہوگا، جو بھی قانون بنے گا، اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تصور کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات جو ہے اعلیٰ ہے، سپیریئر۔ نیکسٹ ہے پھر ہمارے پاس 73 کے دستور کے مطابق ملک کا نام، تو 73 کے آئین کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ پھر سرکاری مذہب آ جاتا ہے، یہ اسلامی ملک تھا اس لیے ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ جو آپ کے پاس 62 کا آئین تھا اس میں صرف صدر کا انہوں نے مینشن کیا تھا کہ صدر کا مسلمان ہونا لازمی ہے، اب 73 کے آئین میں یہ ترمیم کر کے امینڈمنٹ کر کے اس میں صدر اور وزیر اعظم جو ہیں دونوں کا مسلمان ہونا لازم ہے، اور جو اللہ کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو واحد ذات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہوں، وہی صدر اور وزیر اعظم جو ہیں اس ملک کے ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوں۔ پھر پہلی دفعہ جو ہے 73 میں، یہ ایک شارٹ سوال بھی ہے مسلمان کی تعریف کریں ایکسرسائز کا، تو آپ نے ذہن میں یہ رکھا، تو 73 کے آئین میں پہلی دفعہ جو ہے مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ اس کے مطابق جو توحید، رسالت، توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رسالت کہتے ہیں رسولوں پہ ایمان، قیامت پر ایمان، پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے، وہ مسلمان ہوگا۔ 73 کے آئین کے مطابق مسلمان کون ہوگا؟ جو توحید پہ اللہ تعالیٰ کو واحد اللہ شریک مانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے، اور قیامت کے دن پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابوں پہ ایمان لائے، تو وہ مسلمان ہوگا۔ یہ 73 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف کی گئی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے چھٹا، اسلامی قانون کا نفاذ، کہ موجودہ جو قانون ہے جو ہم نے دستور تیار کیا گیا اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالا جائے گا، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات کے تصادم ہو، تصادم مطلب منفی ہو، اینٹی ہو، تو جو بھی قانون بنایا جائے گا 73 کے آئین میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ وہ اسلامی قانون ہی ہوگا۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلامی تعلیمات جو ہیں اس پہ لازم جو ہیں اسلامی تعلیمات، کہ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں لازم ہوگی، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے فروغ دینا تھا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے
عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طبعات کہ ملک کے اندر 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طبعات غلطیوں سے پاک کی جائے گی، کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور 6ٹھی سے 8ویں تک جو ہے ملک میں آپ کے پاس عربی زبان جو ہے، عربی کی تعلیمات لازم ہے۔ پھر اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس اسلامی اقتدار، کہ اسلامی اقتدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی، مساوات آئین کا حصہ ہوں گے۔ جتنی بھی ہماری قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز، جس میں انصاف ہونا چاہیے، آزادی ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، غریب امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے آپ کے پاس اسلامی اقتدار میں یہ 73 کے آئین میں شامل تھا۔ پھر مسلمان کی طرز زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ جو ہے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر جو ہے اسلام کے مطابق ڈالی جائے گی۔ یہ جو ہے 10 پوائنٹ ان 73 کے آئین کا حصہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ و عشر کا ادارہ۔ تو 73 کے آئین کے مطابق حکومت جو ہے زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کرے گی اور زکوٰۃ کونسل بھی قائم کرے گی۔ اس کا مقصد یہ غریبوں تک جو ہے زکوٰۃ پہنچانا، اس کا ایک ادارہ منظم ہوگا جو اس کے لیے کم۔ پھر سود کا خاتمہ آ جاتا ہے، ملک کے نظام کو جو ہے سود کا جو نظام ہے ملک سے ختم کیا جائے گا اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا، کیونکہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل آ جاتا ہے، یہ بھی ایک شارٹ سوال ایکسرسائز کا، کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو قانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائے گی اور قانون سازی کرنے والے اداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قانون جو ہے اسلام کے مطابق ڈالے گی۔ تو وہاں پہ 3 جو ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے پوائنٹ بتانے، تو ایک پہلا یہ ایک موجودہ قانون جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائے گی، دوسرا قانون سازی کرنے والے اداروں کی رہنمائی کرے گی، اور تیسرا جو ہے موجودہ قانون جو ہے اسلام کے مطابق ڈالے گی۔ یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں دستور 1962 اور دستور 1973 تھا۔ تو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔